مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ اگرچہ مسواک کا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مسواک کے اندر یہ خوبی ہے، یہ منہ کو صاف بھی کرتی ہے اور اللہ کو راضی بھی کرتی ہے۔ مسواک منہ کو بھی صاف کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی بھی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسواک جب انسان کرتا ہے تو اس کا منہ صاف ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد جب یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں جو فرشتے اس کے قریب آئے ہوتے ہیں، مسواک کی وجہ سے چونکہ منہ سے بو نہیں آتی، بو ختم ہو جاتی ہے، تو فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب جاتے ہیں تو وہ اس کی کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں لگاتے، بلکہ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے مسواک اپنے منہ کو صاف کیا تھا مسواک سے، اور اس کے منہ سے کوئی بو نہیں آ رہی تھی، اور جو شخص کچھ کھا پی کے منہ صاف کیے بغیر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ خاص طور پہ پیاز، لہسن وغیرہ کھا کے نماز پڑھنے یا مسجد جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسواک کی ایک خوبی یہ ہے کہ مسواک طبعی اعتبار سے یہ ہاضمے کا باعث بھی بنتی ہے اور بہت سی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ مسواک کی ایک خوبی یہ ہے، مسواک چونکہ مستحب عمل ہے اور سنت ہے، اگر کسی شخص نے مسواک کے ساتھ اچھے طریقے سے منہ صاف کیا وضو کے دوران، اس کے بعد تلاوت کرنے لگا، تو فرشتے جو تلاوت کلام پاک سننے کے لیے آتے ہیں وہ اس کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے منہ کے بالکل پاس آ جاتے ہیں، اور وہ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ تلاوت کا تو آپ حضرات کے علم میں ہی ہے، تلاوت کوئی معمولی عمل نہیں۔ نماز میں جس طرح بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے تلاوت میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اور نماز کے علاوہ جب تلاوت کلام پاک کر رہا ہوتا ہے اس کیفیت میں بندہ بالکل اپنے رب سے خود ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو تمام احباب سے یہ خصوصی درخواست ہے کہ مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ موجودہ دور کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بیماریوں سے بچا ہوا ہے تو مسواک کرتا رہے، آئندہ بھی بچا رہے گا، لیکن اگر کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو بیماری کے اندر مبتلا شخص وہ مسواک کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کو مسواک کی برکت سے دور فرما دیں گے، اور مسواک کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کا ذریعہ بنا دیں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور ہر سنت وہ رحمت ہے، سنت جو بھی ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔